السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. عورت. فرانسیسی کہتے ہیں کہ عورت وقت اور ہوا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جاپانیوں کا خیال ہے کہ عورت ایک ہی راز رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اپنی عمر کا راز. چینی کہاوت ہے کہ دولت اور عورت فساد کی جڑ ہیں. عربی محاورہ ہے کہ پرانی گندم، تازہ مکھن، توانا گھوڑا اور خوبرو عورت پاس ہو تو یہ دنیا کسی جنت سے کم نہیں. ہسپانیوں کا کہنا ہے کہ اکیلی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے لیے پرفیوم خود خریدے، جبکہ شیخو کا تجربہ کہتا ہے کہ جس عورت کو مرد کی سمجھ نہ آئے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور جس مرد کو عورت کی سمجھ نہ آئے وہ اسے اپنا لیتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے شیخو کی پسندیدہ خاتون اداکارہ کو شب خوابی کے لباس میں ایک مارننگ شو میں دیکھا. موصوفہ جنہوں نے اتنی دنیا نہیں دیکھی جتنا دنیا نے انہیں دیکھا ہے اور جن کی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ رول زیادہ برا تھا یا اداکاری. فرما رہی تھی کہ میرا گھرانہ اتنا مذہبی تھا کہ والد نے گھر سے پریشر کوکر اٹھوا دیا کہ بچیاں جوان ہیں اور یہ سیٹیاں مارتا ہے. آئیڈیل مرد کے حوالے سے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی ڈھنگ کا بندہ ملا تو اتفاق ایسا ہوا کہ یا تو اس وقت اس کی کوئی بدصورت بیوی ہوتی یا پھر میرا کوئی نہ کوئی شوہر زندہ ہوتا. سوال ہوا آپ کی عمر. جواب ملا 25 سال اور کچھ مہینے. پوچھا گیا کتنے مہینے؟ جواب آیا 350 مہینے. میزبان نے انگریزی میں سوال کیا تو بولی انگلش کمز ٹو می آلسو. پھر کہنے لگی اوپن دا ونڈو لیٹ انوائرمنٹ کم ان سائڈ. ایک پرستار کو آٹوگراف دے کر کہا گو کل دا ویوز، مطلب جاؤ موجیں مارو. پسندیدہ خوراک ہیڈ فوڈ بتائی یعنی سری پائے. پروگرام میں لفظ 10 تک کا یہ جملہ بنایا مجھے 10 تک گنتی آتی ہے. شادی کارڈز پر لکھے جیم میم سین فے کا مطلب ان کے مطابق جوتوں سے مرمت فرمائے تھا. پھر سے شادی کے سوال پر کہا نہیں ابھی نہیں، میری شادی اب فن سے ہو چکی. اس پر شیخو بولا بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے ایک تو طلاق کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور دوسرا بچے بھی اسی کی تحویل میں رہیں گے. 2 دن پہلے شیخو سے ملاقات ہوئی تو کچھ زیادہ ہی سیاسی لگا. اپنے پسندیدہ موضوع خواتین پر بھی بولنے کو تیار نہ تھا. بہت چھیڑا تو یہ کہہ کر کہ میٹھی سے میٹھی عورت میں بھی اتنا زہر ہوتا ہے کہ جب چاہے بندہ مار دے. پھر سیاست کی طرف آ گیا. کہنے لگا کہ جیسے غلط موقع پر صحیح بات کرنا عمران خان کی پسندیدہ عادت ہے، ایسے ہی سرکاری اشتہارات پر اپنے چہرے دیکھنا ہمارے لیڈران کا پسندیدہ شوق ہے. بولا ڈینگی سے بچاؤ کا اشتہار آیا مگر اس پر تصویر اپنے ایک رہنما کی تھی. کار چوروں سے ہوشیار رہیے والے اشتہار پر بھی اپنے ایک لیڈر مسکراتے ملے. پولیو ایک خطرناک بیماری والے اشتہار پر بھی اپنا ایک قائد پوز بنائے بیٹھا تھا. خواتین کے عالمی دن پر جو اشتہار شائع ہوا اس پر بھی ہمارا ایک مرد رہنما تشریف فرما تھا. اور تو اور لائف سٹاک کے اشتہار پر ایک طرف گائے، بھینس، بکری اور مرغیوں کی تصویر تھی جبکہ دوسری طرف شرمیلی مسکراہٹ بکھیرتا اپنا لیڈر بیٹھا تھا. کہنے لگا کہ اگر دھرنوں کے خلاف اپنی بقا کے لیے پارلیمنٹ اکٹھی ہو سکتی ہے تو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف عوامی بقا کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر سینٹ کی چیئرمینی کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک ہو سکتی ہے تو قومی مسائل اور مصائب پر کیوں نہیں؟ پھر بولا بجلی اس وقت چلی جاتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اور گیس تو اب انسانوں کے پیٹوں میں ہی رہ گئی ہے. فرمانے لگا ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آنکھوں والوں کو کچھ سجھائی اور سمجھائی نہیں دے رہا جبکہ نابینا آئے روز سڑکوں پر ہوتے ہیں. جب خاموش ہوا تو میں نے کہا کہ قبلہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ دوسروں کی خامیاں ہی ہوتی ہیں. تو میرے گردآلود پرانے جوتے دیکھتے ہوئے بولا کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اچھے جوتے نہ پہننے والے کی شخصیت بھی اپنے جوتوں کی طرح ہی ہوتی ہے. نیپولین نے ایک بار کہا میں نے ملکوں اور تاجوں کو روند ڈالا مگر ایک عورت سے شکست کھا گیا. پرتگالی دانش کہتی ہے کہ عورت سے بات کرتے وقت وہ سنیے جو اس کی آنکھیں کہتی ہیں. قدیم ہندو شاستروں میں عورت کی 404 چال بازیاں بتائی گئیں. 404 اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو گنتی ہی اتنی آتی تھی. عورت کو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ وہ اسے نہیں جانتا. عورت کو میں نے سمجھ لیا یہ کہنے والا کم از کم زندہ تو کوئی نہیں اور جو زندہ نہیں اس سے یہ سوال پوچھا نہیں جا سکتا. عورت کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ خود عورت ہی ہے. خوشی ہے کہ ماں عورت ہوتی ہے لیکن دکھ یہ ہے کہ بیوی بھی عورت ہی ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، جیسے نیند میں کوئی ولی نہیں بنتا ایسے ہی عورت کے بغیر کوئی مرد بھی نہیں بن سکتا.
کہتے ہیں جاٹ بانسری بجانے لگے تو خطرناک، برہمن ہاتھ میں چھڑی پکڑ لے تو خطرناک، کوئی مسلسل پی ٹی وی دیکھنے لگ جائے تو خطرناک، اور بیوی چپ ہو تو خطرناک۔ سیانے کہتے ہیں کسی کو جنگ پر جانے اور شادی کا مشورہ نہ دو۔ میرا ایک وہ دوست جس کے بٹوے سے جب ان کی بیگم نے اداکارہ نیلی کی تصویر پکڑ لی تو بیگم کی ہی سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، تصویر تمہاری ہی تھی، بس بٹوے میں پڑی پڑی نیلی ہو گئی ہے۔ اس صاحب کمال کا کہنا ہے کہ میری 2 شادیاں ہوئی اور دونوں ناکام ہوئی، پہلی بیوی مجھے چھوڑ گئی اور دوسری چھوڑتی ہی نہیں۔ اسی سیانے کا قول ہے کہ انسان تو شادی کرتے ہی مر جاتا ہے، بعد میں جو نظر آتا ہے وہ تو خاوند ہوتا ہے، اور عجلت میں شادی کرو گے تو فرصت میں پچھتاؤ گے۔ کہتا ہے غم آدمی کو عقل مند بناتا ہے، مگر عورت کا دیا ہوا غم عبرت بنا دیتا ہے۔ ایک دن بولا، شادی سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں، اور دانا وہ ہے جو شادی سے پہلے یہ جانتا ہو۔ کہنے لگا، جیسے دولت جمع کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، ایسے شادی کرتے وقت یہ بھی خیال میں رہے کہ بیوی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر آتی ہے اور کندھوں پر واپس جاتی ہے، لیکن کندھوں کے اس استعمال کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ لیکن صاحبوں، جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ فلپائن میں طلاق نہیں دی جا سکتی، رومانیہ کی رفقا اسٹینسکو 23 سال کی عمر میں دادی بن گئی۔ برمنگھم یونیورسٹی میں آسٹرو فزکس میں پی ایچ ڈی کرتی میگی مریخ پر بچہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہے، اور امریکی خاتون جیمی 1000 شادیوں میں شرکت کر کے بھی خود کنواری ہے، تو اپنی حالت اسی آدمی جیسی ہو گئی ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا، لیکن جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کر دی کہ وہ یتیم ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو آدمی کو بیوقوف بناتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو بیوقوف کو آدمی بناتی ہیں۔ جس نے عورت سے کبھی محبت نہیں کی وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، اور جس نے عورت سے ہی محبت کی وہ بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے محبت وہ بیماری ہے جس میں مرد عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ حکومت اور عورت کی محبت سے جان چھڑانا صبر سے بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ عورت کو خوش کرنا سب سے آسان اور اسے خوش رکھنا سب سے مشکل۔ خدا نے مرد کو پہلے بنایا، پھر عورت کو، اور وہ بھی مرد کی پسلی سے، مطلب عورت پہلے مرد تھی، علیحدہ ہوئی تو عورت بنی، مگر اب ہر مرد پہلے عورت ہوتا ہے، 9 مہینوں بعد علیحدہ ہو کر مرد بن جاتا ہے۔ عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں، یعنی بزدلی اور کنجوسی۔ عورت اور مرد کا ایک ہی رشتہ فطری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا تھا، باقی سارے رشتے انسان کی اپنی دریافت ہیں۔ عورت وہ خدائی تحفہ ہے جو جنت کے کھو جانے کی کمی پوری کرنے کے لیے دیا گیا، مگر بقول شیخ پھر جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ عورت پر 100 باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ عورت اور باتیں ایک ہی بات ہے، مگر 100 باتوں کی ایک بات کہ عورت کے ساتھ تو گزارا مشکل ہوتا ہی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔